قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے اللہ داخل کر تو سچائی سے، نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے، نصرت کرے۔ تو حضرات محترم آپ دیکھ لیں کہ جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا تو جوانی کے بارے میں، شباب جوانی کے بارے میں کہ جوانی جو ہے کیسے گزاری ہے، اور دولت کے سلسلے سے کہاں سے لائے اور کہاں جو ہے صرف کیا، خرچ کیا۔ اور جو سوال ہوگا وہ محبت اہل بیت کے سلسلے سے ہے نا، اور جب تک کہ جو ہے جواب نہیں دے سکتا اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، تو سوال ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب قرآن میں بھی سنتے بھی رہتے ہیں کہ برابر کی تمام اعضاء جو ہے وہ گواہی دینے لگیں گے روز قیامت، تمام اعضاء جو ہے خود بولنے لگے گا، ہاتھ بولنے لگے گا، ہے نا۔ مثلا جو ہے جسے اہل بیت پروردگار نے منع کیا، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، ہے نا، روکا، تمام اعضاء جو ہے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سب جو ہے بولنے لگے گے، وہ جو ہے گواہی دینے لگیں گے۔ تو یہ جو اعضاء ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو خلق کیا ہے تو کوئی چیز جو ہے اس میں بیکار نہیں ہے، کوئی بھی ہے نا۔ انسان جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے ناخن کہ یہ اضافی ہے تو یہ کیوں آخر جو ہے اس میں جان نہیں ہے، جان نہیں، یا بال اس میں کیوں جان نہیں ہے۔ تو جیسا کہ جب لوگوں نے سوال کیا معصومین علیہ السلام سے تو جواب دیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا تو امام نے جواب دیا، امام نے کہا کہ اس میں جو ہے نا، اس میں جو جان نہیں ہے، روح نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا اس میں کثیف ہے نا گندگی آ جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے اس میں ہے نا جان ہو تو پھر دشواری ہو جائے گی، ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اگر کثیف ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا اسی لیے جو ہے اس میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ جیسا کہ ملتا ہے روایت میں کہ ایک شخص، ایک طبیب تھا، بہت مشہور طبیب تھا، اور وہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں منصور تھا، دربار لگا ہوا تھا، اور بہت ہے نا تجربہ کار طبیب ڈاکٹر تھا، وہ پہنچا، اور جب پہنچا تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے بہت بہترین طبیب ہیں، یہاں تک کہ امام سے کہا کہ ہم سے جو ہے کچھ طب کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے۔ تو امام نے کیا کہا، اگر جو ہے کوئی ہے نا کسی اور سے کہہ دے، ہے نا، کوئی مثلا اس طریقے سے، تو آدمی فوراً کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہمیں سکھانے چلے ہیں، ہے نا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ امام سے کہہ رہا ہے نا، طبیب جو ہے امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے کچھ طب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کچھ سیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ امام نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، اور ہمارے جد نے فرمایا ہے، اور ہم جو ہے اس طریقے سے علاج کر لیتے ہیں۔ علاج جو ہے سردی کا گرمی کی وجہ سے، گرمی سے سردی ہے نا، اور جو ہے سخت کا خنک کی وجہ سے، اس طریقے سے ہم علاج کر لیتے ہیں، اور تمام جو ہے بیماریوں کا جو جڑ ہے وہ معدہ ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، پھر بھی آپ اگر جو ہے ہم سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ معلوم کیجئے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، سوال کیا، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو سر میں ہڈی ہے، بھیجا دماغ میں مخ ہے نا، جو یہ ہڈی ہے تو یہ جو ہے نا فاصلے کے ساتھ کیوں ہے نا، بلا فصل کیوں نہیں، جڑا ہوا کیوں نہیں، الگ الگ حصے میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سر پہ بال کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔
تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں معلوم۔ پھر امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ پیشانی میں جو نشانات پڑ جاتے ہیں، نشانات جو ہے اس طریقے سے تو یہ کیوں ہے؟ کہا کہ یہ بھی معلوم نہیں۔ امام نے کہا پورا یہی مکمل کر دیا جائے، یہی ختم کر دیں گے، ہے نا؟ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ پھر جو ہے امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آنکھ جو ہے یہ بادام کی طرح کیوں ہے؟ اسی طریقے سے امام نے سب سوال کیا کہ چربی کیوں ہے نا، اور دونوں آنکھ کے درمیان ناک کیوں ہے، اور ناک کا جو ہے نچلا حصہ کیوں اوپر کیوں نہیں ہے، نیچے جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس طریقے سے امام جو ہے اس سے سوالات کرتے رہے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے، عورت کے چہرے پہ جو ہے داڑھی نہیں ہے، یہ دو اونٹ کیوں ہیں، اس پہ جو ہے مونچھ کیوں ہے، اور پھر جو ہے پیچھے کا دانت جو جبڑا بولتے ہیں نا، یہ جو ہے نا اس طریقے سے چوڑا سخت کیوں ہے، آگے جو ہے وہ باریک کیوں ہے؟ سب امام جو ہے سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو طبیب تھا نا، تاریخ میں روایت میں دیکھیے گا نا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ الشرائع میں ہے نا، انہوں نے لکھا ہے پورا تفصیل سے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ مثلا جو ہے سائنس ترقی کرنے کے بعد جو ہے نا کچھ منزل تک پہنچ گئی یا اس منزل تک پہنچ گئی، لیکن امام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ پڑھیے صلوات۔ تو امام نے بتایا، اب جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے جواب دیجئے، آپ بتائیے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ جو ہڈی ہے دماغ میں جو ہڈی ہے، اگر جو ہے فاصلے کے ساتھ نہ ہوتا نا، بلا فصل ہوتا، ملا ہوا ہوتا، تو پھر سر میں درد ہوتا۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو، اگر جو ہے سر پہ بال نہ ہوتے تو پھر دماغ میں تیل نہیں پہنچتا ہے نا، دیگر ذرائع دیگر چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ دیکھو ہے نا، پیشانی پہ جو بال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے نا، تو وہ روشنی جو ہے آنکھ جو ہے اسے کشف کرتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ جو سکڑن ہے نا، اس میں امام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو اوپر سے گندگی یا پسینہ جو بہتا تو سیدھے جو ہے آنکھ تک چلا آتا ہے، آنکھ تک جو ہے چلا آتا، لہٰذا جو ہے یہ سکڑن جو ہے پیشانی پہ یہ روک لیتا ہے۔ امام نے کہا یہ جو بھاؤں ہے اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ اگر روشنی ہو تو وہ کم ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا، اگر زیادہ روشنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھتے ہیں نا۔ تو کہا کہ جب زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ اثر پیدا کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ دونوں آنکھ کے درمیان میں ناک ہے، یعنی روشنی جو ہے وہ برابر پہنچے، روشنی برابر جائے۔ اور امام نے کہا کہ دیکھو، یہ جو بادام کے مانند آنکھ ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ مثلا جو بھی کہہ لیں سرما وغیرہ لگاتے ہیں، مثلا اس طریقے سے جو باریک چیز ہوتی ہے لکڑی، اس کے ذریعے جو ہے انسان پہنچا سکے۔ اور امام نے کہا کہ اگر جو ہے آنکھ میں چربی نہ ہو تو آنکھ جو ہے بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ اور امام نے کہا اس میں نمکینیت ہے، نمکینیت۔ امام نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی چیز آنکھ میں آ جائے تو وہ نمکینیت جو ہے آنکھ میں وہ خود بخود جو ہے باہر کر دیتی ہے نا، کہ کچھ بھی ایسے صلوات پڑھیے، کوئی چیز بھی یعنی اس طریقے سے آ جائے تو وہ نمکینیت کی وجہ سے باہر ہو جاتی ہے۔ اور امام نے کہا کہ دیکھو، یہ ناک کا حصہ جو نیچے ہے تو جو تمام کثیف چیز ہوتا ہے یعنی گندگی، تو وہ جو ہے ناک کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے خوشبو، تو وہ ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو پھر جو دماغ کے اندر کثافت ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اور اسی طریقے سے امام نے فرمایا، اور سائنس نے بھی جو جس منزل تک سائنس پہنچا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کان جو ہے، کان ہے نا قید خانے کی طرح ہے، گھما پھرا کے ہے نا، اس طریقے سے ہے نا کان ہے تو کیوں ہے، اور اس میں جو ہے کثیف ہے گندگی،
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس وجہ سے اس میں جو کثیف ہے، گندگی ہے، کہ اگر جو ہے کوئی کیڑا جائے تو فوراً جو ہے واپس ہو جائے. اگر یہ گندگی نہ ہو، یہ کثافت نہ ہو، تو پھر یہ کیڑا جو ہے دماغ تک پہنچ جائے گا، ہے نا، یہ کیڑا دماغ تک پہنچ جائے گا. یعنی پروردگار نے، یعنی جو حکم ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اسی لیے ہے نا قید خانے کی طرح گھما پھرا کر اس طریقے سے، تاکہ آواز جو ہے انسان کے کانوں تک پہنچ جائے. جو انسان بولتا ہے ہوا کے ذریعے، تو ہوا کے ذریعے جو آواز آتی ہے تو اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہے، لہر اور اس طریقے سے آواز وغیرہ، لہٰذا جو ہے وہ آواز اس کے کان تک پہنچ جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو مرد کے چہرے پہ جو داڑھی ہے، تو امام نے فرمایا، کہا اس وجہ سے کہ پہلے ہی دیکھ لے انسان تو شناخت ہو جائے کہ یہ مرد ہے نا، پہلے ہی جو ہے پہلے ہی دیکھنے پر ہے نا فوراً واضح ہو جائے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، لہٰذا یہ مرد ہے. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پڑھیے صلوات. تو پہلے ہی جو ہے وہ شناخت ہو جائے، اس لیے داڑھی ہے. امام نے فرمایا جو دانت جو پیچھے جو چوڑا ہے، جبڑا بولتے ہیں نا، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے تمام غذاؤں کو ہے نا مسلتا ہے اس طریقے سے، اور آگے جو ہے انسان فوراً جو ہے اسے کاٹ لیتا ہے جو چیز بھی، اس لیے وہ باریک ہے. اور امام نے فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ تمام چیزیں ہیں، اب اونٹ سے کئی چیزیں ہیں نا. دیکھیں بعض ایسا ہے کہ اگر اونٹ نہ ملے تو آپ بول ہی نہیں سکتے. جیسے محمد، میم کہہ لیجیے، ہے نا، میم، جب تک کہ اونٹ ہے نا، اونٹ تو ہے، اونٹ ملے گا، ہے نا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مثلاً اوپر کا دانت اور نیچے والا اونٹ یہ ساتھ میں جو ہے بولتے ہیں. بعض جو ہے ایسا ہے کہ صرف جو ہے اونٹ اور دانت کے ذریعے بہت سی چیزیں ہیں نا، جیسے پا ہے یا بانسری ہے نا، اس طریقے سے اب بول رہے ہوں گے دلی میں، تجربہ کریے گا، ہے نا. تو اس طریقے کے بعض چیزیں ہیں. اور بعض چیزیں مثلا آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ اگر انسان غذا منہ میں رکھتا ہے تو یہی اونٹ ہے جو روکے رہتا ہے، یا پیچھے کی طرف جو ہے اونٹ جو ہے وہ کرتا ہے غذا انسان جو ہے منہ میں رکھا ہے اس طریقے سے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی ٹھنڈی چیز ہو یا گرم چیز، مشروبات وغیرہ، تو تھوڑا سا سوراخ اونٹ میں بنا کے چوستا ہے چوستا ہے کہ نہیں، کھینچتا ہے. بہرحال یہ واضح اس طریقے سے نہیں ہوگا، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو آپ دیکھیں تو اس طریقے سے اونٹ کے جو فوائد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. اور پھر جو ہے امام نے بیان کیا کہ جب سوال کیا تو امام نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آخر ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے، یعنی پشت پہ جو ہے وہ بال ہوتے ہیں لیکن ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے، تو امام نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس سے تمام چیزوں کو اٹھاتا ہے، چھوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیسی چیز ہے. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ انسان جو ہے بار بار جو ہے اسے مس کرتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات وغیرہ میں جب انسان گزرتا ہے کھیت سے یا دیگر چیزوں سے، جب اس راستے سے گزرتا رہتا ہے تو پھر اس راستے پہ گھاس اور پھوس جو ہے یہ نہیں آتے، یعنی چلنے کی وجہ سے بار بار انسان چلتا رہتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ان ہاتھوں سے ہے نا برابر جو ہے ہر چیز کو چھوتا رہتا ہے، اٹھاتا رہتا ہے، تمام کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہتھیلی پہ بال نہیں ہے. پھر دل ہے، گردہ ہے، سب ہے. امام نے اس کے لیے ہے نا تفصیل سے بیان کیا، پھیپھڑا ہے، دو کیوں ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے دل وغیرہ کو جو ہے قوت، ہوا ملتی ہے، ہوا ملتی ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہی اعضاء ہے کہ اگر انسان اس اعضاء سے گناہ کر رہا ہے تو پھر پروردگار نے بیان کیا کہ یہ اعضاء جو ہے گواہی دیں گے. اب اگر انسان اپنی آنکھوں سے گناہ کیا تو اس کے لیے کیا ہے، مرحوم فیض کاشانی انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے گناہ کرے، مثلا جو ہے
ایسی جگہ چلا جائے، فلم دیکھنے چلا جائے نا، آنکھ سے دیکھ رہا ہے مثلاً. اب آج کل تو بہت سے ذرائع ہیں، معصومین نے بھی فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ہاتھوں سے بہت زیادہ گناہ کریں گے. ہو سکتا ہے اس وقت سمجھ میں نہ آتا رہا ہو کہ ہاتھوں سے بہت زیادہ گناہ کریں گے، لیکن آج کل تو واضح ہے نا. پڑھیے تو فرمایا کہ ہاتھوں سے بہت زیادہ، تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اگر آنکھوں سے گناہ کرے تو مرحوم ہے نا کاشانی، فیض کاشانی علیہ رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر آنکھوں سے انسان نے گناہ کیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اتنی دیر تک جو ہے قرآن مجید کو دیکھتا رہے، تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، تو یہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کہ جتنی دیر تک جو ہے مثلاً 20 منٹ تک ایسا گناہ کیا، یہ نہیں کہ سوچ لیں اب کریں گے پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے پھر دیکھیں گے، وہ تو مذاق ہو گیا نا، گناہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طریقے سے پیچھے سے ایک ہاتھ مارا اور مڑ کے دیکھا اور ہے نا مثلاً جو ہے دیکھا تو کہا رے وہ لگ گیا جانے دیجیے نا، پھر جو آگے دیکھنے لگے پیچھے سے معلوم ہوا، پھر ٹوپی اتار لیے، پھر دیکھا رے اس سے ہو گیا نا، لیکن پھر کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہے نا یہ غلطی سے نہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا، بار بار پیچھے سے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غلط. تو اگر جو ہے یہ سوچ لے کہ چلو ہے نا یہ کرے، پھر جو ہے گناہ کریں گے، پھر جو ہے 20 منٹ دیکھ لیں گے، پھر گناہ، تو یہ جو ہے مذاق ہو گیا، توبہ کا مذاق. تو کہا کیا کہ اتنی دیر تک گھبرا نہیں نہ گئے آپ لوگ، وقتی میں پڑھیں گے ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے. تو اتنی دیر تک جو ہے وہ کیا کرے، قرآن مجید کو وہ دیکھتا رہے، تو یہ اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا کہ جتنی دیر تک. اب جو ہے فرمایا کہ اگر کانوں سے گناہ کیا ہو، مثلا جو ہے غیبت وغیرہ سنا ہو، کانوں سے گناہ کیا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اتنی دیر تک تلاوت قرآن مجید کو سنے، تلاوت قرآن مجید سنے، یا جو ہے کیا ہے فضائل اہل بیت معصومین علیہ السلام، ان کے مناقبات و فضائل اور مصائب کو سنے. شاید اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی اتنی دیر تک جو ہے وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو سنتا رہے. اب جو ہے پورے وجود کے ساتھ گناہ کیا ہو، وجود کے ساتھ، مثلا جو ہے کیا بولتے ہیں تاکہ سلیمہ حال نہ ہے نا، گیا تو پورے وجود کے ساتھ گیا، بیٹھا 1 گھنٹہ مثلا جو ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھا، وہاں اتنی دیر تک تھا، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ جو ہے وہ دیکھا. تو اب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ مسجد میں آئے اور وہ جو ہے اتنی دیر تک مومنین کے صف میں بیٹھے، اتنی دیر تک مومنین کے صف میں بیٹھے، فرش عزا پہ آئے، فرش عزا پہ بیٹھے، تو یہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. احادیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، رسول اسلام کا دور تھا، زمانے میں ایک طبیب تھا، تو ایک طبیب تھا، ایک عورت علاج کے غرض سے آئی، تو بہرحال دیکھا علاج کے غرض سے اس عورت کو دیکھا، لیکن اب اسے جو ہے یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے ایک نامحرم عورت کو دیکھا ہے. بہرحال رسول اسلام کا پیغمبر کا دور تھا، دور پیغمبر کا دور تھا، اور بہرحال اب جو ہے آج کل کے حساب سے جو ہے اگر علاج کے غرض سے اگر جو ہے طبیب دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال وہ تو رسول اسلام کا دور تھا، پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا، تو اس طبیب نے دیکھا. اب اس کے بعد وہ آیا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس طبیب نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں ایک عورت آئی تھی علاج کے غرض سے، اور ہم نے جو ہے اس کی طرف دیکھا، یعنی ہماری نظر جو ہے اس کی طرف پڑی. رسول اسلام کا دور تھا، زمانہ تھا. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسجد میں آتے ہو نماز پڑھنے؟
تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور تمام عبادات آپ کے پیچھے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، تم مسجد میں آتے ہو اور ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو، تو یہ جو تم نے نامحرم عورت کو دیکھا تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ یعنی کسی اور غرض سے نہیں، علاج کی غرض سے دیکھا تھا، لیکن جو ہے پھر بھی اسے احساس ہو گیا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، فوراً جو ہے استغفار کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی، انسان کو جو ہے نا خبر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ادھر جو ہے گناہ کیا، فوراً جو ہے اسی وقت موت آ جائے، ادھر جو ہے معلوم ہوا کہ کھانا کھا رہا ہے، وہی لقمہ جو ہے اس کے حلق میں اٹک جائے، وہی موت کا سبب بن جائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ فوراً جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اور یہ توبہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جناب حور علیہ السلام پوری زندگی جو ہے بنی امیہ کی غلامی کرتے رہے، لیکن جو ہے نا ایک رات جو ہے اتنی بھاری ہو گئی کہ پروردگار نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان جو ہے نا صدق کے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جناب حور علیہ السلام کہ جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں آئے، اور آنے کے بعد امام حسین سے یہی کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ حر ہم نے بھی معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب حر نے کہا کہ مولا جب ہم نے پیغام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو مولا اس وقت ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہم جو ہے بیویوں کی خدمت میں جائیں اور کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ امام نے کہا حر چلو، بیویاں خیمے کے اندر ہیں، شہزادی زینب ام کلثوم خیمے کے اندر ہیں، حر خیمے کے باہر ہیں، اور ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ شہزادی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو شہزادی نے کیا کہا کہ حور ہمیں شرمندہ نہ کرو، جب دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے پانی پلایا۔ ہاں آزادارو، آخر کار جو ہے یہ وقت آ گیا کہ اب کون جائے جنگ پہ، بس آخری فکر کون جائے جنگ پہ۔ تو جناب حور نے کہا، کیا کہا؟ میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، علی نام تھا، اجازت ملی، اور حر کے بیٹے مقتل میں گئے، ظالموں نے حملہ کیا، بس آخری فکرہ، اور حر کے بیٹے نے آواز دی کہ بابا خبر لیجئے۔ جب آواز دی جناب حر دوڑے، لیکن جب جناب حر اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام حسین پہلے سے موجود ہیں، اور جناب حر جھکے کہ بیٹے کی لاش کو اٹھائیں۔ جیسے ہی جناب حر جھکے، امام حسین نے کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، سیان قلب۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسم لک الفداء رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب سوى الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔